السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، سادہ نشین ماں باپ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فتح کی ایک طویل آیت کا ابتدائی ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ وہ ٹکڑا ہے محمد رسول اللہ، اور یہی ٹکڑا کلمہ طیبہ کا دوسرا جز بھی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعارف فرمایا ہے۔ ایک تو آپ کا نام بتایا گیا، دوسرے آپ کا منصب بتایا گیا، تیسرے یہ منصب کس نے دیا اس کا ذکر کیا گیا۔ نام آپ کا ہے محمد، عہدہ اور منصب کیا ہے؟ جس عہدہ اور منصب پر آپ کو فائز کیا گیا وہ ہے رسالت، اور یہ عہدہ کس کی طرف سے ملا؟ اللہ۔ تو اس میں آپ کا نام بھی ہے، آپ کا منصب بھی ہے، اور منصب کس نے دیا اس کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں 9 ربیع الاول، محمود پاشا فلکی مصری جو علم الحیات کا ماہر ہے وہ اسی 9 ربیع الاول کی پیدائش کا قائل ہے۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت صبح صادق کا وقت تھا، اور مکہ میں اس وقت 4:20 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے اس سے پہلے آپ کے باپ عبداللہ کا انتقال ہو چکا، یعنی آپ پیدائشی یتیم۔ یتیمی کی حکمت یہ ہے کہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ یتیموں کا طبقہ ہے۔ اللہ نے آپ کو یتیم پیدا فرمایا تاکہ آپ یتیموں کے احوال و مشکلات سے عملی طور پر بخوبی واقف اور آگاہ ہو جائیں۔ اہل سیر نے اور علماء سیر نے یتیمی کی ایک اور حکمت بیان فرمائی کہ اگر آپ کے والد زندہ ہوتے اور کچھ ہی سالوں بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اگر والدین آپ کے باقاعدہ حیات ہوتے تو دوسرے بہنوں اور بھائیوں کی پیدائش خارج از امکان نہ تھی۔ دوسرے بہن اور بھائی پیدا ہو سکتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی طور پر یتیم بنا دیا، کچھ سالوں کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تاکہ کوئی بہن پیدا نہ ہو، کوئی بھائی پیدا نہ ہو، اس طرح کوئی آپ کے مسیح ہونے کا دعوے دار نہ ہو۔ یتیموں کے بعد سب سے کمزور طبقہ معاشرے کا لونڈیوں کا طبقہ، غلاموں کا طبقہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی وصیت فرمائی، اور یہ آپ کی آخری وصیت ہے۔ ابن ماجہ میں کتاب الجنائز میں وہ روایت حضرت علی بن ابی طالب سے آئی ہے، روایت اس طرح ہے: وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم، رواه ابن ماجہ فی کتاب الجنائز۔ حضرت علی بن طالب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا، دیکھو نماز سے غفلت مت برتنا اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا آپ کے ایک عمل سے واضح ہے۔ حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کیا کر رہے ہیں، باب ہے باب قصص العبد، راویہ حضرت ام سلمہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہے ان سے ہے، روایت اس طرح ہے: وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أولها فأبطأت فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة رضي الله تعالى عنها إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه السواك، فقال لولا خشية القواد يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك، رواه البخاري في الأدب المفرد في باب قصص العبد۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی، آپ میرے گھر میں تھے، میرے حجرے میں تھے، میری ایک لونڈی تھی، وہ صفت کہتے ہیں لونڈی کو، آپ ان سے آواز دی، آواز سننے کے بعد بھی وہ آپ کے پاس نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو گیا، حضرت ام سلمہ گھبرا کر کے پردے کے پاس آئیں، فقامت ام سلمہ الى الحجاب، پردے کے پاس آئیں کہ آپ لونڈی کو آواز دے رہے ہو، لونڈی آواز کو سن کر کے بھی نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ فوجدت الوصيفة تلعب، دیکھا کہ لونڈی سنی انسنی کر کے کھیل میں مشغول ہے۔ ام سلمہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں، جلدی جا۔ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی، ومعه سواک، آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ نے فرمایا لولا خشیۃ القواد یوم القیامہ، اگر قیامت میں پکڑ کا اور قیامت میں اگر گرفت کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔ مسواک کتنی بڑی ہوتی ہے اور اس سے مارنے پر آدمی کو کتنی چوٹ لگتی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو مسواک سے مارنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اگر گرفت کا خوف نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔ لونڈیوں کے تعلق سے آپ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ آپ غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک فرماتے تھے۔ غلاموں اور لونڈیوں کے بعد معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ عورتوں کا طبقہ، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خياركم خياركم للنساء، رواه ابن ماجہ فی کتاب النکاح۔
حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب نکاح میں لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے اچھے ہیں. عورتوں کے بعد سب سے کمزور طبقہ معاشرے کا مزدوروں کا طبقہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے تعلق سے ارشاد فرمایا, روایت ابن ماجہ شریف میں ہے اور امام ابن ماجہ اس حدیث پر کتاب الرحم میں آیا ہے. روایت اس طرح ہے, وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, رواہ ماجہ فی کتاب الرحم. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مزدور کو اس کی اجرت دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے. پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی مزدور کو اس کی مزدوری دے دی ہے. ریاض مصطفیٰ الباری کی ایک کتاب کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اندر میرا آنا ہوا. قاضی سعید صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ مدراس کے اندر ایک مسلمان کی لیدر فیکٹری تھی. وہ صاحب دینی کتب کے مطالعے کے کافی شوقین تھے. آفس میں جب بھی فارغ اوقات حاصل ہوتے تو وہ دینی کتب کے مطالعے میں مستغرق ہو جاتے. ایک مرتبہ وہ آفس میں بیٹھے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. اچانک ان کی نگاہ اسی حدیث کے اوپر ہوئی جو عبداللہ بن عمر سے ابن ماجہ میں مروی ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے. ٹھیک ہے, غور کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے فون اٹھایا, فیکٹری کے مینیجر سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ آج سے مزدوروں کی مزدوری ڈیلی دے دی ہے. جبکہ اس وقت فیکٹری کا اصول یہ تھا کہ ہفتے میں مزدوروں کو ان کی مزدوری ان کی اجرت دی جاتی تھی. مینیجر نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو کمپنی کے مالک سے یونین کے لیڈر نے رابطہ قائم کیا اور وجہ دریافت کی کہ پہلے اجرت ایک ہفتے میں مزدور کو دی جاتی تھی, اب ڈیلی مزدوری کا حکم کیوں دے دیا گیا ہے. کمپنی کے مالک نے یونین کے لیڈر کو اپنے آفس میں بلایا اور اس کے سامنے یہ حدیث رکھی اور اس کا ترجمہ, اس کا مفہوم پڑھ کر کے سنا اور کہا کہ یہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. ان کی یہ حدیث ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی اس کی مزدوری دے دی جائے. یونین کا لیڈر دفتر سے چلا تو گیا لیکن رات بھر یہ حدیث اس کے ذہن میں گونجتی رہی. اس نے یہ سوچا کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں پیدا ہونے والا ایک شخص جسے مدراس کی ایک لیدر فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ایک غریب مزدور کے بارے میں اتنا خیال ہو, وہ آدمی کتنا عظیم شان. اس نے سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور 3 ماہ کے اندر مسلمان ہو گئے اور 6 ماہ کی کوششوں سے تقریباً 27 آدمی اس کے ہاتھ میں مشرف پیش ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی بات کہی وہ کہ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں. ایک جگہ یہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور معراج میں اللہ تبارک و تعالی آپ
بلندی پر لے گیا، اتنے عروج کے اوپر لے گیا کہ اتنی بلندی کسی انسان کو حاصل نہیں ہوئی، اور رب نے اپنے پاس بلا کر کے آپ سے کلام فرمایا۔ جس کی عظمت کا یہ حال ہو، دوسری طرف اس کا انکسار حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں، تواضع دیکھتے ہیں تو حیرت کے پہاڑ آدمی کے ذہن کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ آپ جب کسی راستے سے گزرتے بچوں کو کھیلتے دیکھتے تو آپ بچوں کو سلام فرماتے، بچوں کو آپ سلام کرتے، عورتوں کی مجلس کے پاس سے آپ گزرتے تو عورتوں کو سلام فرماتے۔ کوئی صحابی اگر آپ کو اپنے گھر بلاتا تو آپ فوراً اس کی دعوت کو قبول کرتے اس کے گھر چلے جاتے، کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں۔ کبھی کبھی تو آپ اس طرح سے اپنی انکساری کا اظہار کرتے تھے، کوئی آیا اور آپ کی خاکساری اور انکساری دیکھ کر کے ہیبت زدہ ہو گئے کہ اللہ نے جس کو نبی بنایا ہو، جس کو آسمان کے اوپر بلایا ہو، جس کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہو، وہ اتنی خاکساری کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ آپ نے فرمایا میں اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ اتنا عظیم شان ہوتے ہوئے آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آنے والے نے جب آپ کے انداز نشست کو دیکھا، بیٹھنے کے انداز کو دیکھا تو دہشت زدہ ہو گیا۔ آپ نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا بھائی مجھے دیکھ کر کیوں گھبرا رہے ہو، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو اونٹ کا سوکھا گوشت کھایا کرتی ہے۔ انکسار کا یہ عالم آپ کسی مسلم، کسی ریفارمر اور دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کے اندر نہیں دیکھیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق عظیمہ کے اوپر ہیں۔ عربی کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ یہاں اعلیٰ استعلاء کے لیے آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر حاوی ہیں، نہ کہ آپ کے اندر اخلاق عظیمہ، آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر حاوی ہیں۔ اس کی تفسیر خود آپ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت اس طرح وعن سعد بن هشام قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن رواه احمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جسے پاک مسند احمد کا دلائل راوی جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت سعد بن ہشام، حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے فرمایا، آپ سے یہ کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن تو پڑھتے۔ کہا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن جو ما بین الدفتین ہے، آپ کی حیات مبارکہ اس ما بین الدفتین قرآن کی اولی تقسیم ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ قرآن کی اولی تقسیم ہے۔ فتح مکہ کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نابینا ہو گئے تھے، ضعیف اور فاقد البصر تھے، بینائی چلی گئی تھی۔ آپ سے ملنے کے لیے دھیرے دھیرے آئے۔ آپ نے کہا ارے آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ تو اتنے کمزور ہیں، آپ کی بینائی چلی گئی ہے، مجھے بلا لیا ہوتا میں آپ کی خدمت میں آ گیا۔ اللہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح ہو چکا ہے۔ ایک فاتح کی شان دیکھ رہا ہے، فاتح کا انتصار دیکھ رہا ہے، آپ کی ساری عظمت آپ کے انتصار اور آپ کے تواضع میں ہے۔ ایک فاتح اس طریقے کا ہوتا ہے، فاتح کے چہرے پر جو رونق ہوتی ہے، لوگوں نے ملاحظہ کیا ہوگا، فاتح کا جو تکبر ہوتا ہے، فاتح کی جو متکبرانہ شان ہوتی ہے، وہ دنیا نے دیکھا ہے، اور جو لوگ ان کو دیکھ نہیں سکے انہوں نے کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھا ہوگا۔ ایک فاتح کا انتصار دیکھیے کہ ایک بوڑھا آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو
صاحب اقتدار کی آپ بڑی قدر فرما، ارباب علم و فضل کی بڑی قدردانی تھی آپ کے ہاں۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حکم بنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ سعد بن معاذ گدھے کے اوپر سوار ہو کر کے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں قوموا لسیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ ارباب علم و فضل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ مرتبہ تھا اور ان کی اس طریقے کی قدردانی تھی۔ ان کے ساتھ عالم نے تھا کہ ایک دفعہ آ کر کے ایک شخص نے کہا یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے اچھے، یہ بات اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی، یا خیر البریہ، اے مخلوقات میں سب سے بہتر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک ابراہیم، یہ ابراہیم، یہ تو شان ابراہیم کی ہے، میری نہیں۔ اللہ اکبر، ان کے ساتھ عالم دیکھیں اور سچ میں جب خیر البریہ، اس آدمی نے حقیقت کا اظہار کیا تھا کہ یا خیر البریہ، اے مخلوقات میں سب سے بہتر۔ آپ نے فرمایا ذاک ابراہیم، یہ شان تو میرے جد امجد ابراہیم کی ہے۔ کہیں میں نے اخلاق کی 3 قسمیں پڑھی تھی، جی چاہتا ہے وہ تینوں قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمانہ، اور آخری درجہ ہے اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کو چائے پلا دی، آپ نے بدلے میں اس کو چائے پلایا، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ ایک نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بدلے میں آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، یہ اخلاق حسنہ ہے، اخلاق کی پہلی قسم۔ اور دوسری قسم ہے اخلاق کریمہ، اس نے آپ کو چائے نہیں پلائی، آپ نے اس کو چائے پلائی، اس نے آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کر دیا، یہ ہے اخلاق کریمہ۔ اور ایک آدمی نے نہ تو آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا بلکہ آپ کو گالیاں دی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کے ساتھ ہر ظلم روا رکھا، ایسے آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرنا، یہ اخلاق قسم ہے، یہ اخلاق کی اعلیٰ قسم ہے۔ اور اسی قسم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ عَظِيمٍ، آپ خلق حسن کے بھی مالک ہیں، اخلاق کریمانہ کے بھی مالک ہیں، اور سب سے بڑی چیز تو یہ کہ آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ اخلاق کیسا؟ ایک حدیث پاک سے واضح ہو جاتا ہے۔ حدیث اس طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل امتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فانا اخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيه رواه مسلم في كتاب الفضائل۔ امام مسلم حدیث پاک کو کتاب الفضائل میں ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے ایک آگ روشن کی، اب آگ روشن ہو جانے کے بعد رینگنے والے کیڑے حشرات اور پروانے فراش، رینگنے والے کیڑے دوا، فراش اڑنے والے کیڑے پتنگے، یہ آ کر کے اس میں گرنے لگے، اس آگ میں گرنے لگے۔ میں ہوں کہ اسی طریقے سے تمہیں تمہاری کمر پکڑ کر کے پیچھے گھسیٹ رہا ہوں اور تم ان پروانوں اور حشرات الارض کی طرح آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ امت کا اتنا خیرات ہو سکتا ہے کہ لوگ آگ میں گر رہے ہوں اور یہ آگے بڑھتے تھے ان کی کمر پکڑتے تھے انہیں آگ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا۔ اس سے آپ کے اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ، اخلاق عظیمہ اور رحمت للعالمین کا پتہ چلتا ہے۔ ایک روایت
اور میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات اور بھی واضح ہو جائے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا شتم ابا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتعجب ويبتسم فلما اكثر رد عليه بعد قوله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه ابو بكر وقال يا رسول الله كان يشتمني وانت جالس فلما رددت بعد قوله غضبت وقمت قال كان معك ملك يرد عليه فلما رددت عليه وقع الشيطان. رواه احمد في مسند. حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد بن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, والنبی جالس, نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی حضرت ابو بکر کو بری بری گالیاں دے رہا ہے. حضرت ابو بکر خاموش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی ابو بکر کو, میرے یار بار کو بری بری گالیاں دے رہا ہے, شرم, اور ابو بکر ہے کہ خاموش ہے. نبی مسکرا رہے ہیں. جب اس نے حد کر دیا, فلما اکثر, حد کر دیا اس نے, تو غصے میں آ کر کے حضرت ابو بکر نے بھی اس کا ایک جواب دے دیا. جواب دینا تھا اس کی گالی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ فوراً کھڑے ہوئے. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے. آگے بڑھ کر کے حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہو گئے. فلحقه ابو بکر, حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہو لیے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کہا یشتمنی وانت جالس, وہ تو مجھے بری بری گالیاں دے رہا تھا اور آپ بیٹھے مسکرا رہے تھے, لیکن جب میں نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ غضبناک ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے. اللہ کے رسول کیا بات ہے, کیا میرا حق نہیں بنتا تھا کہ اس کی ان ساری گالیوں کا ایک جواب میں دے دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے, کان معک ملک, وہ اس کی گالی کا جواب دے رہا ہے. اس وجہ سے مجھے تعجب ہو رہا تھا اور مجھے ہنسی آ رہی تھی. اور جیسے ہی تم نے اس گالی کا جواب دے دیا وہ فرشتہ وہاں سے غائب ہو گیا اور شیطان وہاں آ گیا. اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بعض چیزیں نبی دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے. یہ نبی کی خصوصیات میں سے, اور یہ بعض حالات میں ہوتا ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقیموا صفوفکم, چلیے پوری روایت پڑھ دیتا ہوں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا صفوفکم فإنی أراکم من وراء ظهری وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. رواه البخاری في کتاب الصلاۃ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفوں کو بالکل درست رکھو, اس لیے کہ میں تم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ نبی کی خصوصیت. اور یہ حکم سننے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ وکان احدنا, ہم میں سے ہر ایک اپنے کانٹھے کو اپنے بھائی کے کانٹھے سے ملا کر کے کھڑا ہو جاتا اور اپنے قدم کو اپنے بھائی کے قدم سے ملا کر کھڑا ہو جاتا. استدلال حدیث پاک سے یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور ایک خاص حالت کے لیے نماز کی حالت میں نمازی کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھنا. ویسے ہی آپ نے اس فرشتے کو ایک خاص حالت کے اندر ایک خاص وقت میں دیکھ لیا. عام طور پر ایسا نہیں ہے, ورنہ آپ اس واقعے کا کیا جواب دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہو رہے ہیں, غالباً یہ غزوہ غزوہ بنو مصطلق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت کے لیے کئی جھاڑیوں کے اندر چلی گئی اور آپ نے پڑاؤ اٹھا دیا اور آپ بہت ہلکی پھلکی تھی, کجاوا اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بھی روانہ ہو گیا. اگلے
غالباً صفوان بن معطل السلمی ہے، وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، لگتا ہے غلطی سے چھوٹ گئی ہے. فوراً انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ محفل میں سوار ہوئی اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے حضرت صفوان اگلے پڑاؤ کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے. منافقین کو ایک شوشہ مل گیا تھا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. سورہ نور کا آپ نے کبھی مطالعہ کیا ہے؟ میں نے سورہ نور کے مطالعے کے بعد ایک عجیب چیز محسوس کی، وہ میں احساس کر رہا ہوں. مسلمان بیٹیوں کو، مسلمان ماؤں کو سورہ نور ضرور پڑھنا چاہیے. کم سے کم ہفتے میں ایک بار سورہ نور کی ضرور تلاوت کر لینی چاہیے ترجمے کے ساتھ. سورہ نور مکمل مطالعہ کرنے کے بعد مجھ پر ایک سر جو منکشف ہوا وہ یہ ہے کہ یہ ریشہ کمانیاں اور یہ پروپیگنڈا اور یہ تہمت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین اور کافرین کی طرف سے تھی، لیکن سارا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتار دیا. عجیب بات نہیں ہے؟ تہمتیں لگائی منافقین نے، پروپیگنڈا کیا منافقین نے، ریشہ کمانیاں کی منافقین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پریشانی میں مبتلا کیا منافقین نے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا غصہ اس سورہ کریمہ کے اندر صحابہ کرام کو اوپر اتار دیا. وجہ اس کی یہ کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہتے ہیں، نبی کے صحابی ہیں، اور وہ اس پروپیگنڈے کی لپیٹ میں آ گئے. جیسے مصطح بن اساسہ، حضرت حمنہ بنت جہش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، حضرت حمنہ بنت جہش، مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام، ایک آپ کی سالی ہے، ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پروردہ کہہ لیجیے وہ ہیں، اور ایک شاعر رسول ہے کہ نبی کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں کرتی، ہمیشہ نبی کی تعریف، توصیف اور مدح میں ان کی زبان تر رہتی ہے، ہمیشہ رب اللسان رہتے ہیں نبی کی تعریف میں. یہ لوگ اس پروپیگنڈے کی لپیٹ میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس بات کو بیان کرنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو چھوڑ کر کے سارا غصہ مسلمانوں کے اوپر اس وجہ سے اتارا کہ تم اخلاقی محاذ پر ابھی بالکل کمزور ہو، تمہارا اخلاقی محاذ ابھی پختہ نہیں ہے، تم اپنے اخلاقی محاذ کو پکا کرو. ارے تمہاری سمجھ میں یہ کیسے آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے لیے ایسی بیوی منتخب کر سکتا ہے جو اس طریقے کی ہو؟ تم نے سوچ کیا کریں؟ سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے باقاعدہ 10 آیتیں صدیقہ کائنات جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر لگائے ہوئے تہمت کے برات میں نازل ہیں. سبق ہے اس میں مسلمانوں کے لیے کہ ایک طرف وہ اپنے عقائد کے محاذ کو پختہ کریں تو دوسری طرف وہ اپنے اخلاقی محاذ کو بھی پختہ کریں. اخلاقی میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے جب میں اخلاق کے اوپر گفتگو کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اخلاق کی کیا قدر و قیمت اسلام کے اندر. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتوں کے اوپر پہلے بڑھتے ہیں. آپ کی 2 حیثیت ہیں، ایک حیثیت محمد بن عبداللہ کی اور ایک حیثیت محمد رسول اللہ. ہمارے لیے اسوہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رسول اللہ کی حیات میں، رسول اللہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ. یہاں زندگی کا تذکرہ نہیں کیا گیا. بعض لوگ رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسے ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ وہاں حیات کا لفظ نہیں ہے، فی صرف ولی فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قابل غور ہے۔ ایک جگہ وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آپ سراج منیر، یا ایھا النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، داعی الی اللہ کے ساتھ ساتھ سراج منیر کہا گیا ہے، اور دونوں میں خاص ربط ہے جو ابھی میں بتاؤں گا۔ ٹریفک سگنل دیکھا ہے، جہاں چوراہا ہوتا ہے وہاں ٹریفک سگنل لگا ہوا ہے، یہ سگنل بتاتا ہے کہ ٹریفک کو کب رکنا ہے، کب روانہ ہونا ہے۔ اگر یہ ٹریفک سگنل نہ رہے تو پھر حادثات کے قوی امکان موجود ہیں، کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ ٹریفک سگنل پر کھڑا آدمی جو سگنل دیتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کس کو کس طرف جانا ہے۔ ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ایک ٹریفک سگنل کی طرح ہے، آپ یہ بتاتے ہیں کہ انسانیت کو کس راہ کے اوپر جانا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ نبی یہ بتائے گا کہ انسانیت کو کس طرف جانا ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے۔ آپ بتائیں گے کہ کس طرف لوگوں کو جانا ہے اور کس طرف لوگوں کو نہیں جانا ہے، اور کب لوگوں کو چلنا ہے اور کب لوگوں کو رک جانا ہے۔ اور داعی الی اللہ کے ساتھ سراج منیر ہے۔ داعی الی اللہ کی بھی یہی صفت ہونی چاہیے، داعی الی اللہ کی بھی یہی صفت ہونی چاہیے۔ اس کا سارا کام دعوت الی اللہ کے تمام پہلو سمٹ کر کے سراج منیر میں آ گئے ہیں۔ اگر کوئی لفظ سراج منیر کے اوپر غور کر لے، اس صفت کے اوپر غور کر لے، تو دعوت کے تمام پہلو اس کے اوپر آشکار ہو جائے۔ وہ دعوت کے تمام پہلو ترکیب سراج منیر کی تفسیر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے سراج منیر کے ساتھ داعی الی اللہ ہوتی ہے۔ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے اسرار اور اس کے خصوصی پہلوؤں کو ہم گفتگو کریں گے۔ تو ایک حیثیت تو آپ کی ہے، رحمت للعالمین کی صفت کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آپ کے نام میں بھی ایک سر ہے، ایک راز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانتے ہیں محمد کسے بولتے ہیں؟ یہ حمد یحمد التحمید باب تفعیل کا مفعول ہے، حمد کیا، کیا مطلب؟ اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے، محمد من کثرت خصالہ المحمودہ، جس کی قابل تعریف عادتیں حد سے بڑھ جائے، جس کی قابل تعریف عادتیں حد سے زیادہ بڑھ جائے وہ محمد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے باب تفعیل سے لایا گیا ہے، نہ کہ محمود۔ جو محمد کے اندر زور ہے وہ محمود کے اندر نہیں ہے، جبکہ دونوں کا مطلب ہوتا تعریف کیا ہوا۔ اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو باب تفعیل کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تکثیر کی ہے، یعنی من کثرت خصالہ المحمودہ، جس کی قابل تعریف عادتیں حد سے زیادہ بڑھ جائے، کثرت سے ہو جائے، that is called محمد۔ یہ تو آپ کا نام ہے، نام اس وجہ سے رسالت کے ساتھ جڑ کر کے آ گیا ہے تاکہ کوئی بعد میں چل کر کے دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی ہوں۔ نام آپ کو بتا دیا گیا، کوئی مرزا غلام محمد یہ نہ کہے، غلام احمد یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں۔ نام بتا دیا گیا ہے کہ میرے نبی کا نام محمد ہے، اور یہ نبی ہی نہیں، رسول ہی نہیں، بلکہ خاتم النبیین بھی ہے۔ تین حیثیتیں، نبی بھی آپ ہیں، رسول بھی آپ ہیں، اور نبی اور رسول ہی نہیں ہے آپ، خاتم النبیین بھی ہے۔ آپ کو نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب آپ کو
کریمہ ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کا تذکرہ ایک واقعے کے سیاق میں ہے. واقعہ چل کر آ رہا ہے. واقعہ کیا ہے کہ زینب بنت جہش کا نکاح زید بن حارثہ سے ہو گیا, انبن ہو گئی, معاملہ طلاق کا منتشر ہوا, دونوں کے درمیان طلاق. اور زید بن حارثہ کے لے پالک بیٹے, اور زمانے جاہلیت سے ایک رسم چلتی چلی آ رہی تھی کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے اور اس کی بیوی حقیقی بہو کی طرح ہوتی ہے. جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے باپ شادی نہیں کر سکتا, اس کے اوپر حرام ہوتی ہے, بیٹی کی طرح ہوتی ہے, ایسے ہی لے پالک بیٹے کی بیوی بھی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح ہوتی ہے. اس رسم پد کو, اس رسم جاہلیت کو اللہ نے مٹانا تھا اور آپ کے ذریعے مٹانا تھا. لہذا آپ نے فرمایا کہ اب دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے نا, تو فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها, زید نے اپنی حاجت پوری کر لی, دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے, تو اب ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے اس سے, یعنی آپ ان سے نکاح کر لیں. یہ رسم تبنیت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا. اس رسم جاہلیت کو, رسم پد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منتخب فرمایا اور اس طرح اس رسم پد کا خاتمہ ہوا. اگرچہ بہت سارے پروپیگنڈے ہوئے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, ارے دیکھو محمد نے تو اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی, نعوذ باللہ من ذلک, بہت سارے پروپیگنڈے. تو اس واقعے کے سیاق میں یہ آیت کریمہ ہے. کون سی آیت کریمہ؟ آپ کے خاتم النبیین کی آیت کریمہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نقطہ یہ ہے کہ اس واقعے کے سیاق میں آپ کی خاتم النبیین کا تذکرہ, خاتم النبیین کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس واقعے کو ابھی مٹا دیا جائے, اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اس رسم کو مٹا جائے. یہ واقعہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے, چھوٹا ہے صاحب. یہ تو آپ کے نام کے بارے میں بات تھی. رسالت کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم کہ رسالت کا عہدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. دنیا کے سارے عہدے انسان دیتے ہیں, لیکن یہ عہدہ اللہ کو مرتا ہے. اس کا مطلب رسول کی ذات ہی صرف حجت ہوتی ہے شریعت کے بارے, اور اس بات کی وضاحت ایک اور آیت کریمہ میں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, حجۃ بعد الرسل. اس میں دو باتیں بہت قابل غور ہیں. ایک تو نکرہ تحت نفی ہے, لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد, لا نفی ہے اور حجۃ نکرہ ہے. نکرہ تحت نفی ہے جو عموم کا فائدہ دیتا ہے, اور حجۃ کے بعد بعد الرسل ہے, یعنی رسولوں کے بعد کوئی حجت ہوتا ہی نہیں, یعنی رسول ہی حجت شرعی ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی امام کو حجت مان لے, کسی پیر کو حجت مان لے, کسی مرشد کو شریعت کے بعد میں حجت مان لے, تو اس کا یہ حجت ماننا صحیح نہیں. یہ سب حجت نہیں ہو سکتے, رسول ہی حجت ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس منصب کے اوپر فائز کیا جائے. تو منصب رسالت سے آپ جو بولے وہ واجب العمل ہے, واجب التعمیل ہے. گویا کہ زبان آپ کی ہوتی ہے, بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے. اگر آپ منصب رسالت سے, رسالت کے پلیٹ فارم سے بولیں, لیکن محمد ابن عبداللہ کے حصے سے بول رہے ہیں تو ایک بشر کا بولنا ہے. آدمی تسلیم بھی کر سکتا ہے اور انکار بھی کر سکتا ہے. دلیل اس سلسلے میں دو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بریرہ كان عبدا يقال له مغيث كأني انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته
البخاری کی کتاب طلاق حضرت امام بخاری سے جیسے پاک کو کتاب طلاق میں ہے راوی جیسا کہ معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک لونڈی اور غلام تھے بریرہ اور مغیث کالے کلر تھے اور بریرہ بہت خوبصورت تھی اور یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ لونڈی اور غلام کی شادی ہوتی تھی ان میں سے اگر کوئی ایک آزاد ہو جائے تو اس کو حق حاصل تھا کہ اس نکاح کو چاہے گا باقی رکھتے چاہے اس کو ختم کر دے حضرت بریرہ نے کہا یہ کالے کلوٹے ہیں اب تک میں ان کے نکاح میں رہی اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دیا ہے تو میں اب ان کے نکاح میں حضرت مغیث چونکہ ایک مدت تک ان کے ساتھ رہ چکے تھے بہت محبت ہو گئی تھی بہت روتے تھے مدینہ کی گلیوں میں چلتے رہتے تھے تو مخالفہ آیا تو کی ان کے پیچھے وہ اس گلی میں جاتے تو پیچھے چلے جاتے روتے تھے وہ دم وہ تصویر والا نہیں ہے جس گلی میں جاتے اس گلی میں پہنچ جاتے اور روتے رہتے اور ان کے آنسو کی گاڑی کے اوپر بہتے رہتے تھے حضرت ابن عباس حضرت عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس تمہیں تعجب نہیں ہوتا اللہ تعجب تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت کرتا ہے اور تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ بریرہ اتنی مدت تک اس کے ساتھ رہ چکی ہے اتنا نفرت کرتی ہے اس سے تو حضرت عباس نے کہا اللہ نے اسے بڑا رحم آتا ہے مغیث کے اوپر آپ بریرہ کو بلا کر کے ذرا سمجھائیں ٹھیک ہے بلا کر کے آپ نے فرمایا تو وہ آ جاتی دیکھ رہی ہو تمہارے پیچھے بہت پریشان ہو رجوع کر لو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے ہیں قالت یا رسول اللہ تامرنی یا تو حکم ہے آپ نے فرمایا انما انا اشفع میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں مغیث کی اللہ حاجت علی فی آپ کا مشورہ نہیں مانتا آپ کا یہ مشورہ نہیں مانتی کون کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلامیہ کے اندر عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیا ہے رسول جو اتھارٹی ہوتا ہے سند ہوتا ہے جو حاکم ہوتا ہے فرما روا ہوتا ہے نبی کی بات کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت اگر ہے اگر وہ بشریت کے پلیٹ فارم سے بول رہا ہے تو اس سے زیادہ آزادی عورتوں کو اور کیا دی جا سکتی ہے کیا اس طریقے کی آزادی کہ اپنے فرما روا کی بات سے اختلاف کرے کیا کسی قانون نے کسی ملک کے قانون نے ایسی اجازت دی ہے عورت کو وہ لوگ جو اسلام میں عورت کے مقام کے اوپر بحث کرتے ہیں ذرا مجھے اس سوال کا جواب دیں تو چونکہ یہ بات آپ نے بشریت کے پلیٹ فارم سے کہی تھی حضرت بریرہ نے اس کو قبول نہیں کیا دوسری دلیل وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم يلقحون فقالوا لو لم تفعلوا لصالحا فخرج شيسا فمر بهم فقال ما لدخلكم قالوا كنت كذا وكذا قال انتم اعلم بامور دنياكم رواه مسلم في كتاب الفضائل حضرت امام مسلم سے حدیث پاک کتاب الفضائل میں ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ نر کھجور کے ساتھ مادہ کھجور ملا کر کے پلانٹیشن کر رہے ہیں جس کو تعبیر بولتے ہیں تعبیر ہے صحیح تیاری زبر کا تعبیر اس فعل کو تعبیر بولتے تھے کہ نر اور مادہ کھجوروں کو ملا کر پلانٹ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو بولے نر مادہ کھجوروں کو ملا کر ہم پلانٹ کریں ارے بولے کیا نر اور مادہ ویسے لگاؤ پوری فصل دباؤ گے فخرج شیس مانے رتی پوری کھجوریں رتی نکل آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرے کے بعد گزرے پوچھا مال نخلی تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا ایسا کہا تھا قل تکذا وکذا آپ نے ایسا ایسا کہا پوری فصل تباہ ہو گئی قال انتم عالم امور دنیاکم تم لوگ اپنی دنیا کا معاملہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ دونوں حدیثیں بیان کر رہی ہیں یہ واضح کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بشریت کی ہے اگر اس پلیٹ فارم سے آپ بولیں تو آپ کی بات واجب قابل نہیں ہے آدمی اس کو عمل بھی کر سکتا چھوڑ بھی سکتا لیکن جب آپ رسالت کے پلیٹ فارم سے بولے تو اللہ نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قسم ہے ستارے کی وہ جھوٹ جائے یہاں جھوٹنے والے ستارے کی قسم کھائی گئی ستارہ جب جھوٹتا ہے تو صبح کی نوید ہوتی ہے صبح کی خوشخبری دیتا ہے ستارے کا جھوٹنا اور جب رات ہوتی ہے تو آدمی دور فاصلے پر پڑی چٹان کو جانور سمجھ لیتا ہے درخت کو بھوت سمجھ کر کے بھاگنے لگتا ہے یعنی اندھیرے میں کوئی چیز واضح نہیں ہوتی لیکن جب ستارہ جھٹ جاتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے تو آدمی کو پہچاننے میں کسی چیز کو شناخت کرنے میں آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اچھی طریقے سے اس چیز کی شناخت کر لیتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے والنجم اذا هوى جھوٹنے والے ستارے کی قسم کھائی کہ جیسے ستارہ جھوٹتا ہے تو صبح کی نوید دیتا ہے صبح کی خوشخبری دیتا ہے اور صبح کے اندر ہر چیز واضح ہو جاتی ہے ایسے ہی میرے نبی کی حیات تمہارے سامنے اسی طرح ہے جیسے صبح کی روشنی میں کوئی چیز بالکل
ورق روشن ہے. میری زندگی کے کسی پہلو کو کوئی روشن نہیں کر سکتا. میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے. افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ صبح کی روشنی میں ہر چیز بالکل واضح ہوتی ہے. ایسے ہی میرا نبی ما ضل صاحبکم وما غوى. کیا آیت کریمہ ہے. آپ کی پوری حیات کو، آپ کی پوری سیرت کو ایک ٹکڑے میں بیان کر دیا گیا. ما ضل صاحبکم وما غوى. آپ نہ تو پہلے گمراہ تھے نہ بعد میں گمراہ تھے. بات ختم. کیا بات ہے. ما ضل صاحبکم، ضلال کے مقابلے میں ہدایت ہے اور غوا کے مقابلے میں رشد ہے. یعنی جب تک آپ کو سچائی نہیں ملی تھی تب تک آپ نہ تو شرک کے مرتکب ہوئے نہ کسی اخلاقی خرابی میں مبتلا ہوئے. اس وقت بھی آپ اچھے تھے، گمراہ نہیں تھے. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ وہ وجہ کا ضالت کا کیا مطلب ہے؟ ضالت کا مطلب وہاں گمراہ نہیں ہے بلکہ وہاں ضالہ سے مشتق ہے. اور ضالہ اس درخت کو کہتے ہیں جو بیابان پہ تنہا کھڑا ہو. مطلب یہ کہ آپ جاہلیت کے سہارا اس درخت کی طرح کھڑے تھے جو تنے تنہا جہالت کے بیابان کے اندر کھڑا ہوا ہو. آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ سچائی کی ہے کہ وہ اس طرف چاہے. یہ مطلب ہے ضالت کا. ما ضل صاحبكم وما غوى. اور آپ کو بیان فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جب میرا رسول رسالت کے پلیٹ فارم سے بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، ایک ایک لفظ میرا ہوتا ہے، ہر بات پڑھی ہوتی ہے اور اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات کام لیوا ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وہ اپنی ہوا سے، اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی. اللہ نے نیک اور اچھی سمجھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین، کل انشاءاللہ بعد نماز تراویح جو فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین صاحب حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا وہ بہت ہی اہم موضوع پر ہوگا.